حدیث ہمارے میں آتا ہے ایک روز ایک صحابی کی قبر کھود رہی تھی، ان کو دفن کیا جا رہا تھا، حضور وہاں تشریف فرما، میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے یا رسول اللہ کیوں آپ حزین ہیں اور کیوں اشک بار ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، میری امت پر یہ وقت آنے والا ہے، میری امت پر یہ وقت آنے والا ہے، تو ان کو جانا ہے، اس کی فکر کرو، اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی فکر کرو۔ اللہ اکبر، اس قبر کی احساس دلا رہے حضور یہ بڑا مشکل وقت آئے گا۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں ذرا برابر اس قبر کا کوئی خوف نہیں ہے، اور جب وہ خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر دنیا کے سارے خوف نکل۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ قیصر و کسریٰ جو اس دور کی دو سپر پاور تھی، حضرت عمر کی نظر کے اندر ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج ہمارے حکمر تو ڈرتے رہتے ہیں نا، امریکہ سے ڈر رہے ہیں جناب، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ٹرمپ صاحب کی آگے ہمارے وزیر اعظم صاحب حکم دیجیے کیا فرما رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ان کے کہنے پر یہ عمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک عمر بن خطاب ہے، قیصر و کسریٰ دو سپر پاور ہیں، فوج بھیجی جاؤ ان سے لڑو جا کے اور اسلام کا پرچم لہراؤ وہاں جا کے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ سپر پاور سے ٹکرا ہے؟ یہاں جو وہ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، کیوں اس طرح صاحب امریکہ سے کون لڑے گا؟ امریکہ کا مقابلہ کرے گا؟ ایمانی جذبے سے مقابلے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے رومن ایمپائر اس زمانے کی سپر پاور تھی، حملہ کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ بیزنٹین ایمپائر تھی، دوسری سپر پاور تھی، حملہ کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اللہ، اور پھر شان یہ تھی کہ قیصر و کسریٰ کا نمائندہ آتا ہے حضرت عمر سے ملنے کے لیے، مذاکرات کے لیے آتا ہے۔ ابھی حملہ نہیں ہوا، ابھی فتح نہیں ہوا، فتح سے پہلے اس نے کہا جاؤ دیکھو تو صحیح عمر ہے کون، بڑے چرچے اس کے، بڑا نام ہے اس کا پوری دنیا میں، بڑی فتوحات ہو رہی ہیں، دیکھ کے تو آؤ۔ اللہ، رومن ایمپائر کا قاصد آتا حضرت عمر سے ملنے کے لیے، مدینے میں آیا، پوچھا کہاں ہے عمر، کہاں ہے؟ وہ سمجھ رہا کوئی بہت بڑا جیسا ہمارے بادشاہ کا محل ہے، کوئی محل ہوگا، آگے پیچھے جناب وہ حافظ ہوں گے، گارڈ ہوں گے بڑے بڑے۔ اس نے کہا کہاں ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اس نے کون بادشاہ؟ ہماری بادشاہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے امیر المومنین ہوتا ہے۔ ان کو امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا لگا ہوگا کہیں جنگل میں، دیکھو تو قاصد ڈھونڈتا ہوا چلا گیا۔ جب دیکھا تو جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے ایک اپنا گھوڑا تھا، اس کا سرہانہ بنائے ہوئے حضرت عمر آرام فرما، کوئی محافظ نہیں ہے کھڑا، کوئی حفاظت کرنے والا کھڑا نہیں، آرام کی نیند سو۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ قاصد پہنچا حضرت عمر کو اس حال میں دیکھ کر وہ کمپانے لگے، لڑنے لگے۔ یعنی نہ حضرت عمر کے پاس کوئی تلوار اس وقت، نہ کوئی آدمی کھڑا ہوا حفاظت کرنے والا، نہ کوئی رعب ڈالنے والا، لیکن رعب تھا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں حق خلق نے صاحب تلقن نے۔ مولانا روح فرماتے ہیں کہ عمر کی ہیبت نہیں تھی، بلکہ عمر جس کی اطاعت رب بھی کرتا تھا اس رب کی ہیبت تھی اس کے اوپر جو پڑھ رہی تھی۔ انسان جب خوف خدا دل میں پیدا کر لیتا ہے پھر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ حضرت عمر کا رعب تھا، حالانکہ کوئی محافظ نہیں تھا، کوئی کیا نام ہے کمانڈر نہیں تھے، لیکن نہیں، وہ کھڑا ہوا قیصر تھا، قیصر و کسریٰ کا قاصد کہاں پر آیا؟ حضرت عمر کو دیکھ کر اس حال میں